بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ہارون رشید کے ایک ایسے بیٹے کا واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہارون رشید کے خلیفہ بننے کے بعد محل کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک فقیرانہ زندگی گزارتا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہارون رشید کے بیٹے نے محل کو کیوں چھوڑا۔ دوستو، یہ واقعہ آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اس واقعے کو پورا جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ عبداللہ بن الفرح سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ ہمیں روزانہ اجرت پر کام کرنے والے کسی مزدور کی ضرورت پڑی۔ میں بازار گیا، وہاں سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے جس کے سامنے ایک بڑی ٹوکری ہے اور اس پر ایک ادنا جبہ اور ایک ادنا ازار ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، کام کرو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ میں نے کہا کتنی اجرت پر؟ اس نے کہا 1 درہم اور 1 دانق۔ دوستو، دانق درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا چلو آؤ کام کرو۔ اس نے کہا ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا جب مؤذن ظہر کی اذان کہے گا تو میں جا کر وضو کر کے نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، پھر واپس آ جاؤں گا۔ اسی طرح عصر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ میرے ساتھ گھر پہنچا۔ میں نے اس کو وہ کام دیا جو کسی چیز کو کہیں منتقل کرنا تھا۔ اس نے اپنی کمر کس لی اور کام شروع کیا۔ اس نے میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی، یہاں تک کہ مؤذن نے ظہر کی اذان کہی۔ اس نے کہا اے بندے خدا، مؤذن نے اذان کہی۔ میں نے کہا جاؤ اپنے کام سے۔ وہ گیا، نماز پڑھی، پھر آیا اور اس نے عصر تک بہت عمدہ کام کیا۔ جب عصر کی اذان ہوئی تو اس نے کہا اے بندے خدا، مؤذن نے اذان دی۔ میں نے کہا جاؤ۔ وہ چلا گیا، نماز پڑھی اور واپس آیا اور پھر کام شروع کیا، یہاں تک کہ دن ختم ہوا۔ میں نے اس کی اجرت تول کر اس کو دے دی، وہ واپس چلا گیا۔ چند دن کے بعد ہمیں پھر کام کی ضرورت پڑی۔ میری زوجہ نے مجھ سے کہا اسی نوجوان کو تلاش کرو۔ اس نے ہمارے کام میں بہت خوبی دکھائی۔ میں بازار گیا، اس نوجوان کو تلاش کیا لیکن نہیں پایا۔ لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا تم اس پیلے رنگ کے بارے میں پوچھتے ہو جس کو ہم صرف ہفتے کے دن دیکھتے ہیں اور پھر دوسرے ہفتے کے دن، اور جو اکیلا مزدوروں کے آخر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں یہ سن کر واپس چلا گیا۔ جب ہفتے کا دن ہوا تو میں بازار میں آیا، اس نوجوان سے ملاقات ہوئی۔ میں نے پوچھا کام کرو گے؟ اس نے کہا ہاں، لیکن اجرت اور شرط وہی جو تجھے معلوم ہے۔ میں نے کہا بہتر ہے۔ وہ آ گیا اور پہلے کی طرح خوب کام کیا۔ میں نے جب اس کی اجرت کو تولا تو اس میں اضافہ کیا۔ اس نے زائد لینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اصرار کیا تو وہ تنگ ہو گیا اور چھوڑ کر چلا گیا۔ میں پریشان ہو گیا، اس کے پیچھے گیا اور اس کی منتیں کی تو اس نے صرف اپنی اجرت لے لی۔ کچھ دنوں بعد پھر ہمیں کام درپیش ہوا۔ میں ہفتے کے دن بازار گیا لیکن اس نوجوان کو نہیں پایا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا وہ بیمار ہو گیا ہے۔ وہ صرف ہفتے کے دن کام کرتا تھا 1 درہم اور 1 دانق پر، جو درہم کا چھٹا حصہ ہے، بطور اجرت لیتا تھا اور دوسرے ہفتے تک روزانہ 1 دانق خرچ کرتا تھا اور اب مریض ہو گیا ہے۔ میں نے اس کا ٹھکانہ پوچھا۔ وہ ایک بڑھیا کے گھر میں رہتا تھا۔ میں اس کے پاس آیا۔ میں نے پوچھا وہ اجرت پر کام کرنے والا نوجوان ادھر ہے؟ اس نے کہا وہ کئی دن سے بیمار ہے۔ میں اس نوجوان کے پاس گیا تو وہ بہت تکلیف میں تھا۔ اس کے سر کے نیچے ایک اینٹ رکھی ہوئی تھی۔ میں نے سلام کیا، تیری کوئی ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں، اگر تم قبول کرو۔ میں نے کہا انشاءاللہ ذمہ داری سے قبول کروں گا۔
اس نے کہا جب میں مر جاؤں تو اس سنگ مرمر کو بیچ دینا، اس جبہ اور ازار کو دھو کر انہی دونوں میں دفنا دینا، اور اس جبہ کی جیب کو کھولو، اس میں ایک انگوٹھی ہے، پھر اس دن کا انتظار کرنا جس دن خلیفہ ہارون رشید نکلے، اس کے سامنے کھڑے ہو جانا اور اس کو انگوٹھی دے دینا، اور یہ کام میرے دفن ہونے کے بعد کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ فوت ہو گیا تو میں نے اس کے وعدے کے مطابق عمل کیا، پھر ہارون رشید کے نکلنے کا انتظار کیا، اس کے راستے پر جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ گزر رہا تھا میں نے اس کو آواز دی، اے امیر المؤمنین، میرے پاس آپ کی امانت ہے، اور میں نے انگوٹھی اس کے سامنے چمکا دی۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو لاؤ۔ مجھے اس کے پاس لے جایا گیا، یہاں تک کہ میں اس کے گھر میں گیا۔ پھر اس نے مجھے بلایا اور دوسرے تمام لوگوں کو پیچھے ہٹایا اور مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے کہا عبداللہ بن الفرح ہوں۔ اس نے کہا یہ انگوٹھی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ میں نے اس نوجوان کا واقعہ سنایا تو ہارون رشید اتنا رویا کہ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ جب تھوڑا سا اسے سکون ہوا تو میں نے ان سے پوچھا یہ نوجوان تیرا کیا لگتا تھا؟ اس نے کہا میرا بیٹا تھا۔ میں نے پوچھا اس حال میں کیسے پہنچا تھا؟ اس نے کہا یہ مجھے خلافت ملنے سے پہلے پیدا ہوا اور اس نے بہت بہترین نشو و نما پائی، قرآن کریم کا علم حاصل کیا۔ جب مجھے خلافت ملی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، میری دولت سے کچھ بھی نہیں لیا۔ یہ انگوٹھی جو یاقوت کی ہے اور بڑی قیمتی ہے، میں نے اس کی ماں کو دے دی اور اس سے کہا یہ انگوٹھی تم بیٹے کو دے دینا، کیونکہ وہ اپنی ماں سے بہت محبت کرتا تھا، اس لیے اس کے ماں کے دینے کی وجہ سے اس نے انگوٹھی لے لی تاکہ یہ انگوٹھی اس کو کچھ کام آ جائے۔ اس کی ماں کی وفات ہو گئی اور اس کے بارے میں مجھے آج آپ نے ہی بتایا کہ یہ بھی فوت ہو چکا ہے۔ پھر ہارون رشید نے کہا رات کو تم میرے ساتھ اس کی قبر پر چلو۔ جب رات ہوئی تو ہارون رشید اکیلا نکلا اور میرے ساتھ چلا، یہاں تک کہ ہم اس کے بیٹے کی قبر پر پہنچے۔ ہارون رشید قبر پر بیٹھ گیا اور دیر تک روتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو ہم واپس لوٹے۔ ہارون رشید نے کہا میرے پاس آیا کرو، ہم اس کی قبر پر جایا کریں گے۔ تو میں ہر روز رات کو اس کے پاس جاتا تھا، ہم دونوں رات کو مل کر اس کی قبر پر جاتے تھے اور پھر واپس آ جاتے تھے۔ عبداللہ بن الفرح نے کہا مجھے اس وقت تک پتہ نہیں چلا کہ جس لڑکے کو میں اپنے گھر پر کام کرنے کے لیے لے کر آتا تھا وہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین ہارون رشید کا بیٹا تھا، جب تک کہ ہارون رشید نے خود مجھے نہیں بتایا۔ دوستو، آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا۔ اللہ حافظ۔